فرشتوں کو تھکا دینے والی دعا بہت مجرب ہے اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ایک شخص نے یہ کلمات پڑھے، فرشتے گھبرا گئے کہ اتنا اجر کیسے لکھیں، اتنا اجر ان کلمات کا۔ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ان کلمات کے اجر کو ہم کس طرح لکھیں، یعنی اس کے ثواب نے فرشتوں کو تھکا دیا۔ پھر ان دونوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، تیرے بندے نے ایک ایسا کلمہ پڑھا ہے جس کو ہم نہیں جانتے کہ کیسے لکھیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے کیا کہا؟ حالانکہ اس کے بندے نے جو کہا وہ میرا رب خوب جانتا ہے۔ ان فرشتوں نے اس بندے کی حمد و ثنا کے کلمات بارگاہ الہی میں عرض گزار کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کلمے کو انہی الفاظ کے ساتھ نام اعمال میں لکھ دو اس کے، جس طرح میرے بندے نے کہا، یہاں تک کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملاقات کرے گا اس کا اجر میں اس کو خوب دوں گا۔ دیکھیے اس میں دو اجر مل رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات اور پھر اس کے بعد بہترین اجر۔ گویا کہ اس دعا کا ثواب فرشتوں کو تھکا دیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور وہ کلمات یہ ہیں، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ترجمہ، اے میرے پروردگار، حقیقی تعریف آپ ہی کے لیے ہے، جیسی تعریف آپ کی ذات کی بزرگی اور آپ کی عظیم سلطنت کے لائق ہو۔ ابھی تو وہ والی آپ کو دعا بتائی جس میں فرشتے اجر لکھنا ان کے لیے محال ہو رہا تھا، مشکل ہو رہا تھا کیونکہ اتنا اجر تھا۔ اب وہ دعا ہے کہ فرشتے لپک رہے ہیں اس دعا کے پڑھنے والے کے اجر کے لیے، کہ اتنا اجر ہے، اتنا پیارا اجر ہے اس دعا کو پڑھنے کا کہ فرشتے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 799، حضرت رافع بن رفع زرقی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے رکوع سے سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھا تو ایک شخص نے بلند آواز میں کہا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ وہ شخص بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کلمات میں نے پڑھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کلمات کی طرف لپک رہے تھے کہ کون انہیں پہلے قلم بند کرے۔ یعنی یہاں پر کتنی پیاری بات سمجھنے کے لیے ہے کہ فرشتوں کو بھی اچھا لگتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اجر عطا فرماتے ہیں، اور فرشتے وہ مخلوق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا، اپنی تعریف کے لیے لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنی اس مخلوق کو، اس مقدس مخلوق کو انسانوں کے کاموں کے لیے، ان کے اجر کے لیے، ان کے فائدے کے لیے ان کے بیچ میں رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، اس کو محسوس کیجئے کہ فرشتے ہر وقت ہمارے بیچ میں ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو وضو کر کے اپنی عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے تو فرشتے ان کے ساتھ رات کو قیام بھی فرماتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے وہ بندہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، یعنی راتوں کی کروٹوں میں بھی۔ اور اتنی خوبصورت بات ہے کہ نماز کے ہر اسٹیپ پر کوئی نہ کوئی دعا ضرور ہے جو انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ جو جتنی دعائیں پڑھے گا اس کے نماز میں اتنا خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
تو ان کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، ان کو سکون پہنچانے کے لیے نماز نبوی کا پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔